بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ہمارے آنریبل گیسٹ مسٹر اعجاز طفیل صاحب، چیئرمین آل پاکستان اسمال جیمز جیولری اینڈ ٹولز ایسوسی ایشن، اور ان کے ساتھ مسٹر شاہد خان صاحب وائس چیئرمین، ان کے ایگزیکٹو ممبرز، اور ہمارے گروپ لیڈر حاجی ناصر محمود صاحب، گجرات چیمبر کے تمام آنریبل ممبرز، جیولری ایسوسی ایشن اور جیولری کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جتنے دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں، معصوم قمر صاحب ہمارے فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں، سیٹھ قمر خورشید صاحب ہمارے فارمر وائس پریزیڈنٹ، سیٹھ ظہیر عباس صاحب ہمارے فارمر ایگزیکٹو ممبر، تمام دوستوں کو، میڈیا کے نمائندوں کو آج کے اس پروگرام میں، ذوالفقار صاحب ہے سرگودا روڈ سے، جی سرگودا سے، ہاں جی، ان سب کو ویلکم کرتا ہوں جی آج گجرات چیمبر میں۔ آپ سب کے آنے کا شکریہ جی۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا گجرات چیمبر کے بارے میں بریفلی بتا دیتا ہوں۔ کافی سارے دوست آلریڈی اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن جو دوست باہر سے آئے ہیں، گجرات چیمبر جو ہے یہ پاکستان کے ٹاپ 5 چیمبرز میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہم بڑے فخر سے جو ہے اس بات کو اس لیے بتاتے ہیں کہ آج جس پوزیشن پہ گجرات چیمبر ہے، میں آنر فیل کرتا ہوں کہ میں اس ادارے کا پریزیڈنٹ بنا ہوں 1 سال کے لیے اور اس کو سرو کر رہا ہوں۔ تو گجرات چیمبر کے الحمدللہ 16,000 سے زیادہ ممبرز ہیں، اور گجرات چیمبر جو ہے یہ گجرات ایک گولڈن ٹرائی اینگل کا حصہ ہے، جس میں ہمارے پاس ایک بڑی واسٹ قسم کی انڈسٹری موجود ہے۔ ہمارے پاس الیکٹریکل فینز ہیں، ہوم اپلائنسز ہیں، سالڈ ووڈ فرنیچر ہے، پوٹری سیرامک سے ریلیٹڈ سب سے بڑا بزنس کا گجرات کے اندر ہب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس پی وی سی، جیمز اینڈ جیولری، ایگریکلچرل پروڈکٹس، کارپیٹس، شوز، ٹائرز، اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے جو ہمارے پاس گجرات چیمبر کے ممبر ہیں، گجرات کی بزنس کمیونٹی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گجرات چیمبر جو ہے اپنے ممبرز کی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہمارا 1 ونڈو فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ لوگوں کو فری آف کاسٹ، اپنے ممبرز کو بھی نان ممبرز کو بھی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، جس میں نادرا کی ساری فیسیلیٹیز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ ڈرائیونگ لائسنسز کے لیے پولیس کی کلیبوریشن کے ساتھ ہم اس کے اوپر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پولیس خدمت مرکز کی تمام سہولیات ادھر موجود ہیں، پنجاب جاب پورٹل کی سہولیات موجود ہیں۔ لاسٹ ایئر وومنز انکلیو کا قیام، گجرات چیمبر از دا اونلی ون ان پاکستان جس میں وومنز انکلیو ہے، تو اس میں ہم لیڈیز کے لیے اسپیشلی سروسز دے رہے ہیں، جس میں ان کو ایک منی پولیس اسٹیشن کی سہولت میسر ہے، جس میں وہ کسی قسم کی بھی اپنی شکایت آ کے اندراج کروا سکتی ہیں، اور اس سینٹر میں سوائے لیڈیز پولیس کے، لیڈیز کے کسی مرد کا داخلہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لیڈیز کی ٹریننگ کے لیے، ڈرائیونگ کے لیے جو ہے وہ ڈرائیونگ سکول بنایا گیا ہے، جس میں وہ لیڈیز پولیس کے تھرو ہی اپنا ڈرائیونگ کی فیسیلیٹی جو ہے اس کو ٹریننگ لیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو وہ لائسنس بھی ایشو کروا کے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فورن آفس، جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارا گجرات میں، یہ لاہور اور اسلام آباد کے بعد صرف گجرات ہے جس میں یہ فورن آفس کا قیام عمل میں آیا اس ریجن کے اندر۔ تو اس میں بھی گجرات چیمبر کے جو ممبر ہیں ان کے لیے ہمارا 2 سے 4 بجے کا ٹائم ہے، جس میں ان کو فیسیلیٹیٹ وہ کرتے ہیں اور رسپیکٹیبل طریقے سے سارے لوگ اپنا کام کرواتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ سے آپ لوگ ریلیٹڈ ہیں، پہلے تو سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ جس بھاری تعداد میں گجرات چیمبر میں تشریف لے کے آئے ہیں، آپ کی ایسوسی ایشن ساری آئی ہے۔ آپ کی فیلڈ جو ہے یہ بڑی مطلب ایک ون آف دی اولڈسٹ بزنس ہے اس دنیا کا، جو کہ شروع سے جب سے دنیا بنی ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو جنگیں بھی ہوئی ہیں، اکانومیز بھی فلرش، جو پیپر کرنسی آئی ہے یا اکانومی بعد میں بینکوں کے تھرو آئی ہے وہ بعد میں آئی ہے، لیکن سب سے پہلے گولڈ کا سسٹم ہی چلتا تھا۔ اگر سکے چلتے تھے بادشاہوں کے زمانے میں تو وہ بھی گولڈ سے ریلیٹڈ ہی ہوتے تھے۔ تو یہ تو بڑی پرانی فیلڈ ہے، ون آف دی اولڈسٹ بزنس ہے جس سے آپ لوگ ریلیٹڈ ہیں۔ لیکن اس بزنس کو جو جس طرح سے ترقی ملنی چاہیے، اور جس تعداد میں دیکھیں آپ سب لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ ماشاءاللہ ایک بڑا ہی رچ قسم کا بزنس کر رہے ہیں، جس میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، عام بندہ جو ہے اس کو کر بھی نہیں سکتا، لیکن اس میں اپ گریڈیشن، اس کو ماڈرن کرنا،
اس کو لیٹسٹ جو آپ کی دنیا میں آج کل ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں یا لیٹسٹ مشینری چل رہی ہے اس پہ اپ گریڈ کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جب تک آپ اپ گریڈ نہیں کریں گے آپ مزید آگے نہیں جا سکتے ہیں. اب زمانہ جو ہے وہ ایک ملک سے ایک علاقے سے نکل کے دنیا گلوبل مارکیٹ بن چکی ہے. اس میں ہمیں ایکسپورٹ کی طرف جانا چاہیے. اب ہمارے سامنے ٹرکی کی مثال آپ کے چیئرمین صاحب دے رہے تھے کہ ٹرکی نے گولڈ کی مارکیٹ کو پوری دنیا میں کیپچر کر لیا. وہ بھی ہماری طرح مسلم کنٹری ہے, انہوں نے اس پہ ماڈرنائزیشن پہ کام کیا, اپنی پروڈکٹس کے اوپر کام کیا. تو اگر آپ لوگ بھی اس کی ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں, اپنی پروڈکٹس کو مزید بہتر کرتے ہیں, نئی مشینریز انسٹال کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی مارکیٹ جو ہے وہ پوری دنیا بن جائے گی, صرف ایک پاکستان نہیں رہے گا. اور آپ کی تو جو ایکسپورٹ ہے وہ تو سب سے آسان ہے. ایک جو سونا ہے اس کی تو ایک پیکٹ بھی اپنی جیب میں ڈال لیں تو اس کی قیمت بھی لاکھوں کروڑوں میں بن جاتی ہے. عام بندے کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے شپمنٹ بک کرنی ہے, کنٹینرز کرنے ہیں, 100 پروسیسز کو مکمل کرنا ہے. لیکن جو گولڈ سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ ہے یہ تو بڑا ایزی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں آپ کی ساری ایسوسییشن کو بھی جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. معصوم صاحب بھی بڑے ایکٹیو رہے ہیں اس میں کہ گولڈ کی جو ایکسپورٹ پہ پابندی لگ گئی تھی اس کو انہوں نے جو ہے وہ لفٹ کروایا, اور وہ اب ایکسپورٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے, آپ اپنی ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. تو اس سب میں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں ابھی دیکھیں زر مبادلہ زیادہ سے زیادہ ہمیں فوراً چاہیے ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ ایکسپورٹس کی طرف جاتے ہیں تو اس نہ صرف آپ کے بزنس کے لیے بینیفیشل ہے بلکہ اس ملک کی اکانومی کے لیے بھی بینیفیشل ہے. تو اس میں میں تو آپ سب دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اس بزنس کے ٹریڈیشنل سسٹم سے تھوڑا نکل کے اس کو ماڈرنائز کرنے کی طرف آئیں, اپنی پروڈکٹس کے اندر جدت لے کے آئیں. جو باہر دنیا میں ایکسپوز ہو رہی ہیں ان کو وزٹ کریں, ان میں دیکھیں کیا نئی ٹیکنالوجی ہے, کون سی نئی مشینری یوز ہو رہی ہے. جب آپ ان کو وزٹ کریں گے, ان کو دیکھیں گے, آپ اپنی پروڈکٹ کو اپ گریڈ کریں گے تو آپ بھی ایکسپورٹ کی طرف آ جائیں گے. اور انشاءاللہ آپ کی یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس کی ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہماری پوری اکانومی جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوگا. تو ونس اگین جی آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز, پاکستان کی آواز.